بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، فرسٹ چیپٹر بنیادی عقائد مکمل ہو جانے کے بعد آج کے لیکچر میں ہم سیکنڈ چیپٹر کا آغاز کر رہے ہیں. سیکنڈ چیپٹر بنیادی طور پر 3 حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ جس میں بنیادی اسلامی ارکان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. سیکنڈ پورشن میں بنیادی حقوق العباد، ان کے فرائض اور حقوق کی ادائیگی کس طرح بہترین انداز میں کی جا سکتی ہے، اس حوالے سے رہنمائی موجود ہے. تیسرا حصہ جس میں بنیادی اخلاق، وہ اخلاق اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، تو انسان کو اچھے اور برے اخلاق دونوں بتا دیے گئے ہیں. اب جو کوئی جس طرح کے اخلاق اپنائے گا وہ اس کی شخصیت کا حصہ بن جائیں گے. عزیز طلبہ، جیسا کہ سیکنڈ چیپٹر کے آغاز میں ہی سب سے اوپر بڑے حروف میں اسلامی تشخص یہ ایک ٹائٹل دیا ہوا ہے. اسلامی تشخص کا معنی ہے اسلامی پہچان. تشخص کہتے ہیں پہچان، اور تشخص سے ہی انسان کی شخصیت اجاگر ہوتی ہے. انسان کی پرسنالٹی جانی جاتی ہے کہ وہ کیسا انسان ہے. اگر اس کی شخصیت میں بہترین اعمال، بہترین حقوق و فرائض کی ادائیگی اور بہترین اخلاق ہوتے ہیں تو وہ انسان گریٹ پرسنالٹی کا حامل ہوتا ہے. اس کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے. ہر ایک اس کی شخصیت کی تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکتا. جبکہ اس کے مقابلے میں وہ شخص جو بنیادی ارکان پر عمل نہیں کرتا، جو حقوق العباد میں فرائض اور حقوق کی ادائیگی میں سستی اور غفلت کرتا ہے، اور محاسن اخلاق، اچھے اخلاق اپنانے کی بجائے رذائل اخلاق، گھٹیا اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، تو یقیناً اس کی شخصیت بھی گر جاتی ہے اور وہ انسانیت کے مقام سے بھی گر جاتا ہے. جیسا کہ اللہ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا، ہیں تو یہی انسان لیکن اولئک کالانعام، یہ انسان جانوروں کی مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. اس لیے اسلام صرف تھیوری کا نام نہیں، بنیادی عقائد ٹوٹل تھیوریٹیکل ہے. بن دیکھے اللہ کو ماننا، بن دیکھے اللہ کے فرشتوں کو ماننا، اور ان کے امور جو وہ سر انجام دے رہے ہیں ان پر مکمل ایمان لانا، اور وہ جو پیغام انہوں نے پہنچایا رسالت تک، ہم نے وہ زمانہ نہیں پایا، جنہوں نے پایا انہوں نے تصدیق کی. تو اب بن دیکھے ان انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانا کہ جنہوں نے ہدایت کا پیغام رب تعالیٰ سے وصول کر کے فرشتوں کے ذریعے ہم تک پہنچایا، یہ بھی ایک تھیوری ہے. اس کے بعد پھر ہم آگے جب بڑھتے ہیں تو آسمانی کتب کو ہم نے نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ ہی وہ زمانہ پایا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے جب ان کی تصدیق کر دی تو ہم نے فلسفے کے طور پر، تھیوری کے طور پر ہم نے اس کو بھی مان لیا. یہی ایمان کا حصہ تھا. آخرت کے دن کو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا. جنت اور جہنم کا نظارہ جو اللہ اور اس کے رسول نے وضاحت فرما دی، ہم نے بن دیکھے آخرت کے دن کو مان لیا، اور اس پر یقین رکھتے ہوئے
ہم اچھے اعمال کی طرف کوشش کرنے لگے. یہ سب تھیوری تھا، لیکن تھیوری کے بعد اسلام محض تھیوری کا نام نہیں، اسلام پریکٹیکل کا نام ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ جیسا عمل کریں گے ویسے آپ کی شخصیت نمایاں ہو. اس لیے اسلام آپ کی شخصیت کو بنانا چاہتا ہے، آپ کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، آپ کو باقی اقوام میں گریٹسٹ، عظیم ترین بنانا چاہتا ہے. دیگر اقوام کے مقابلے میں جیسا کہ اس امت کو عظمت اور فضیلت عطا کی گئی تو ویسی پہچان آپ کی کروانا چاہتا ہے کہ آپ کی پہچان اگر اس رہنمائی کے تحت یوں ہوگی تو آپ باقی اقوام میں نمایاں اور آپ کی شخصیت بہترین شخصیت جانی جائے گی. اس لیے اسلام تھیوری کے نسبت پریکٹیکل دے کر اس پیرائے میں، اس سانچے میں ڈھال کر ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کی پہچان اسلامی ہے یا آپ کی پہچان مغربی ہے، آپ کی پہچان ہندوانہ ہے یا آپ کی پہچان یہودیانہ ہے. انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے. عمل واحد چیز ہے جو انسان کی شخصیت کو بلند و بالا کر دیتی ہے اور جو انسان کی شخصیت کو گرا دیتی ہے. عزیز طلباء، یہ لکھنے کو تو محض ایک لفظ ہے 2 چیپٹر کے اوپر، اسلامی تشخص، لیکن اس لفظ کے اندر جو ہمیں بتایا گیا کہ اگر تم اپنی اسلامی پہچان کو قائم رکھنا چاہتے ہو، اگر تم اپنی اسلامی پہچان کو دنیا میں منوانا چاہتے ہو اور اس پہچان کی نسبت سے دنیا میں باقی تمام اقوام اور ہر شعبے میں کامیابی لینا چاہتے ہو، تو پھر اسلام نے جو بنیادی اعمال بتائے ہیں، جو بنیادی ارکان بتائے ہیں، جو حقوق و فرائض کے طریقے بتائے ہیں، جو رذائل اخلاق سے بچنا اور محاسن اخلاق، اچھے اخلاق کو اپنانے کی تلقین کی ہے، تو وہ محض صرف باتوں تک نہ رہے بلکہ ہماری عملی زندگی میں اس کا اظہار ہونا چاہیے. علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ بات ہمیں سمجھا دی. زباں سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل اور نگاہ، اس میں پھوٹنے والے خیالات اور پھر ان خیالات کے تحت جو اعمال ہم سے سرزد ہوتے ہیں وہی ہماری پہچان بنتے ہیں، اور وہ پہچان ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اسلامی تشخص رکھتے ہیں یا ہم ہندوانہ تشخص رکھتے ہیں، ہم یہودیانہ تشخص رکھتے ہیں یا ایز اے مسلم ہماری پہچان ایک مسلمان کے طور پر ہو رہی ہے. ویسے بھی عام روٹین میں میٹرک، ایف ایس سی، بی ایس سی کو دیکھیں، آپ کی تھیوری کا حصہ زیادہ ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں پریکٹیکل کا حصہ کم ہوتا ہے. تھیوری جتنی مرضی آپ 100% نمبر لے لیں، 85 میں سے 85 لے لیں، 75 میں سے 75 لے لیں، لیکن اگر آپ پریکٹیکل میں فیل اینڈ فلاپ ہیں تو آپ کے سبجیکٹ کو فیل اینڈ فلاپ کنسیڈر کیا جاتا ہے، نہ کہ آپ کے سبجیکٹ کو اور آپ کو کامیاب کنسیڈر کیا جاتا ہے. بس اتنا سا فلسفہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ پریکٹیکل اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن ہو اچھا جو ہمیں کامیاب کر سکے، تو پھر ہماری پہچان بھی اتنی ہی زبردست اور اتنی ہی اچھی ہو جائے گی. اور وہ اگر اسلام کے مطابق ہوگی، یعنی وہ پہچان، وہ عمل اگر اسلام کے عین اصولوں کے مطابق ہوگا تو یقیناً ہم اسلامی تشخص رکھتے ہوں گے، اور یہی پہچان ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی دلائے گی، قبر کی منزل کو بھی آسان کرے گی
اور میدان حشر کے معاملات کو بھی درست اور بہترین انداز میں گزار دے گی اور ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ عزیز طلباء، اس بنیادی ٹائٹل کو سمجھ لینے کے بعد نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم وہ جو 3 پورشن ہیں، بنیادی ارکان، حقوق العباد یعنی حقوق و فرائض کی ادائیگی کیسے سر انجام دیتے ہیں، رذائل اخلاق کون سے ہیں، فضائل اخلاق کون سے ہیں، انشاءاللہ اس کی طرف بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔